یا مولانا یا صاحب الزمان. ہماری سید زادیاں بڑے احترام کے ساتھ اتاری گئی تھیں، بہت مان کے ساتھ بنی ہاشم اپنے خیموں کے پہرے دے رہا تھا، مگر جیسے ہی بنی ہاشم کے چراغ بجھتے گئے، امام حسین علیہ السلام، آپ نے عاشوراء میں مصائب سنے ہوں گے کہ جب تک حضرت عباس تھے جب تک خیموں کی طرف نہیں دیکھتے تھے، صرف مقتل کی طرف جاتے تھے جو بدن اٹھانا ہوتا تھا، مگر جب حضرت عباس چلے گئے تو میرے مولا کی ایک نگاہ خیمے کی طرف اور ایک نگاہ مقتل کی طرف، نہ جانے کتنا خیال تھا میرے مولا کو اپنی بہنوں بیٹیوں کا. لیکن جیسے ہی میرے مولا دنیا سے گئے خیموں پر غارت پڑ گئی، خیمے جل گئے. عزیزان محترم، یہ جلے ہوئے خیمے جل تو گئے مگر آج تک انسان کی جہالت کو روشنی دے رہے ہیں. یہ جلے ہوئے خیمے ہیں عزیزان محترم. یہ دشمن نے خیمے جلائے، سمجھا کہ شاید میں اس خاندان کو مٹا دوں گا، مگر میرا سلام ہو بی بی زینب سلام اللہ علیہا پر کہ جنہوں نے اپنے بھائی کے اس پیغام کو ایسا زندہ رکھا کہ آج تک اسلام کی بقا زینب سے ہو رہی ہے. یہی تو ہے عزیزی، بڑا پیغام ہے یہ حضرت زینب کا کہ کربلا می ماند اگر زینب نہ بود. فارسی کا مصرع ہے کہ کربلا میں رہ جاتی اگر زینب نہ ہوتی. اور کتنا پیار ہے بھائی اور بہن کو، اور یہی بہن اب ہاتھوں میں رسیاں ہیں اور عجیب سی حالت ہے. یعنی ہمارے لیے پڑھنا شاید بہت آسان ہو لیکن ان کیفیت کو سمجھنا بڑا مشکل ہے عزیزان محترم. یہی تو وجہ ہے کہ میرا چوتھا امام کئی سال تک گریے کرتا رہا، اور وقت کے امام نے بھی زیارت ناہیہ میں جس غم کو سب سے بڑا کہا ہے، غم بہت بڑے بڑے تھے کربلا میں. حضرت علی اکبر کا غم بہت بڑا غم تھا کہ میرا مولا امام حسین کہتے ہیں خاک ہو ایسی زندگی پر علی اکبر تمہارے بعد. خاک ہو یعنی میرے مولا کے جملے ہیں. انکسرا ظہری، مولا عباس گئے، کہا عباس میری کمر ٹوٹ گئی. یعنی بڑے غم تھے، مگر وقت کا امام بھی ان سارے بڑے غموں کے علاوہ صرف اپنی پھپھی کے غم کو یاد کر رہا ہے. بڑا سخت ہے عزیزان محترم. آپ تصور کریں کہ آپ کی مائیں بہنیں ہوں، ہماری اوقات ہی کیا ہے، ہماری حیثیت ہی کیا ہے. ہم اپنے بازار میں اپنی بہن بیٹی کے ساتھ جا رہے ہوں، کوئی شخص دیکھ رہا ہو تو ہم اس پر لپک پڑتے ہیں. ہم اپنی بہن بیٹی کو لے کے نہیں جاتے کہ جگہ اچھی نہیں ہے، لوگوں کی نظریں اچھی نہیں ہیں. یہ ہم اپنے گھر سے، ہماری اوقات کیا ہے. اور وہ اہل رسول، وہ سید زادیاں جن کے بالوں کو سورج نے نہ دیکھا ہو، جو اپنے بابا کی زندگی میں باہر تک نہ نکلی ہوں. اللہ اکبر، کہ جب جاتے تھے اگر اپنی والدہ کی قبر مطہر پر کہ جو صرف مولا کو معلوم تھی، تو آگے مولا اور درمیان میں بی بی اور پیچھے جو ہیں وہ بھائی ہوتے تھے. حتیٰ میرے مولا کا آخری وقت جب کوفہ میں آیا، جب میرے مولا کے جنازے کے علاوہ جب ضربت لگی اور اس حالت اعتذار میں لے کر آ رہے تھے تو کہا مجھے گھر کے پاس چھوڑ دو. کیوں چھوڑ دو؟ اور اصحاب کو کہا خاموش ہو جاؤ، کہیں تمہارے رونے کی آواز میری بیٹیوں تک نہ پہنچ جائے. یعنی اتنا مولا خیال کر رہے ہیں آپ کہ آپ کی بیٹیوں تک رونے کی آوازیں نہ پہنچیں. اور تاریخ گواہ ہے کہ جب میرے مولا مدینہ سے اپنی ان سید زادی بیٹیوں کو لے کر آئے ہیں تو صبح کا وقت تھا کوفہ پہ. کہا انتظار کرو رات ہو جائے تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے اہل حرم داخل ہو رہے ہیں. مگر 61 ہجری کا کیسا محرم ہے کہ یہاں پر جب لٹا ہوا کاروان پہنچا تو رات تھی. دشمن نے کہا انتظار کرو، صبح جب بازار سج جائیں تو ان کو لے کر آنا. کتنا سخت ہے عزاداران محترم. آپ صرف اس بات کو تصور کریں، اور کتنا سخت تھا میرے چوتھے امام کے لیے. اور عجیب ہے کہ بچی ہے جو بار بار ایک ہی نیزے کو دیکھ رہی ہے. بچی وہ کیسی بچی ہے اس لٹے ہوئے کاروان میں؟
آپ تصور کریں نا، باپ کا جنازہ ہو، بیٹیوں کو کتنے آرام سے اٹھاتے ہیں، کتنے پیار سے اٹھاتے ہیں. باپ کے جنازے کی زینت ہوتی ہے نا، بیٹی بڑے پیار سے بیٹا آ جائیے، بیٹا صبر کیجئے، اللہ اکبر. مگر یہاں روزے عاشورہ جب یہ بچی جا کر اپنے بابا کے بدن پر پڑی تو پیار سے نہیں اٹھایا، تازے آنے مارے، تماچے مارے. یہی تو وجہ ہے کہ میرا وقت کا امام زیارت نائیہ میں فرماتے ہیں کہ میرا سلام ہو ان گالوں پر جو کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام تک اپنی رنگت بدلتے رہے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلب. الہی عظم البلا